الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. صدق الله مولانا العظیم. ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نساء سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیہ کریمہ میں رب کریم نے ریاستی، قومی اور ملی زندگی کے چند اہم اصول بیان کیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آکسیجن کے بغیر زندگی شاید ممکن ہے، لیکن عدل اور انصاف کے بغیر قوموں کی زندگی مشکل ہے. اقوام اور ملل کی زندگی میں انصاف کا قیام اور عدل کا قیام لابدی اور ضروری ہے. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کہ وہ انصاف کے قائم کرنے والے بن جائیں. یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قوام لفظ جو ہے یہ قائم ہی سے ہے. اس میں مبالغہ ہے اور معنی کی کثرت ہے اور مطالب کا زور ہے اس لفظ کے اندر. کسی کام کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، یہ دراصل مضبوط ارادے اور مضبوط عزم کی دلیل ہوتی ہے. قوام وہ شخص ہوتا ہے جو ہر حالت میں ہر کام کے لیے، خواہ وہ مشکل ہو یا امپاسبل ہو، وہ اس کے کرنے کے لیے کمر ہمت باندھے اور اٹھ کھڑا ہو، اور وہ سست نہ ہو، پیچھے نہ ہٹے، تو اس کو قوام کہتے ہیں. اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک امت کو لے کر روحانی منزلوں کے سیار ہوئے، آگے بڑھے، تو رکاوٹیں راستے میں آئیں اور مشکلات نے راستے روکے. ضرورت محسوس ہوئی کہ مشکل کاموں کے لیے رسول کریم علیہ السلام قربانی مانگیں. تو آپ جب کوئی ایسا مشکل مرحلہ آتا تو آپ پوچھتے کون اس کام کو کرے گا، کون ہے جو اس مشکل وظیفے اور نصاب زندگی کو نبھائے. تو یہ حیرت ناک بات بھی ہے اور خوش کن بھی اور ایمان ساز بھی کہ جب بھی اس قسم کی آواز رسول اللہ علیہ السلام دیتے یا حضور محسوس کرتے کہ یہ کام حضرت علی کے بغیر نہیں ہو سکتا،
تو آپ کہتے اے نا علی، علی کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو مشکل کو خاطر میں نہ لانا اور اٹھ کھڑا ہونا، یہ شخص قوام ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ احزاب میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا کون اس پہلوان کے مقابلے میں نکلے گا، تو 3 دفعہ ہی مولا علی کھڑے ہوئے۔ تو کسی کام کے لیے مستعد ہونا اور پوری سمارٹنس کے ساتھ، ایفیشنسی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر لینا، یہ قوام کا معنی ہے۔ اب معنی کی نزاکت اور حسن کو خاطر محبت میں لائیں کہ ارشاد باری ہے اے ایمان والو، انصاف اور عدل کے قیام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جب کسی قوم کا ہر فرد، جب کسی قوم کا ہر رکن تہیہ کر لے کہ میں نے ظلم کو روکنا ہے اور ظلم کو آگے نہیں بڑھنے دینا، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو جناب یہ اسلامی تعلیمات کے چراغ بن جاتے ہیں، جس کی روشنی میں قوم اور ملت اور امت سفر ہی نہیں، کامیاب سفر کر سکتی ہے۔ ارشاد باری ہوا اے ایمان والو، اٹھ کھڑے ہو انصاف کے قیام کے لیے۔ یاد رہے کہ قسط کہتے ہیں حصوں کو، تو عدل اور قسط یہ دونوں لفظ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن معنی کی لطافت میں تھوڑی سی باریکی بھی ہے کہ عدل ایک نظام کا نام ہے اور قسط ایک اقدام کا نام ہے۔ دونوں جا کر ایک ہی نقطے پر مل جاتے ہیں اور نتیجہ ایک ہی برآمد ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو قسط ہوتا ہے وہ حصوں کی تقسیم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جو عدل ہے وہ ضرورتوں کو پڑھ کر ہر فرد کی ضرورت کی تکمیل کا نام ہوتا ہے۔ رب کریم نے قرآن حکیم میں عدل کا حکم بھی دیا اور قسط کا حکم بھی دیا۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ جسٹس اور انصاف دینے کے لیے اور ظلم اور ستم کا راستہ روکنے کے لیے شہادتوں کا نظام ضروری ہے۔ شہادت کے بغیر اور گواہی کے بغیر انصاف اور عدل قائم کرنے میں دقتیں پیش آتی ہیں۔ اگرچہ نظائر سے بھی قاضی حضرات استفادہ کرتے ہیں اور وہ علم اور نالج جس کا نور اللہ نے انسان کے باطن میں رکھا ہے وہ بھی فیصلوں میں مشعل راہ ثابت ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جس مرکز پر عدالت اور انصاف کا نظام گھومتا ہے وہ گواہیوں کا قائم کرنا ہے۔ رب کریم نے گواہی کے قیام کے لیے مسلمانوں میں یہ بات پیدا کی کہ وہ سوچیں کہ انہوں نے یہ اللہ کا حق ہے جو ایک مسلمان نے ادا کرنا ہے۔ اگر بندہ سوچ لے کہ میری گواہی تو میری آخرت کا پھل ہے، میری جنت کا پھل ہے، تو پھر وہ پریشر میں نہیں آتا، پھر وہ دباؤ میں نہیں آتا، وہ نظام عدل کے قائم رکھنے میں ممید اور معاون بن جاتا ہے۔ یہاں رب کریم نے گواہی کو اللہ پرستی کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا شہداء للہ۔ ویسے بھی ایک مسلمان اللہ کی طرف سے زمین پر
اقدار عالیہ اور عقائد کا قائم کرنے والا گواہ ہے، وہ شہید ہے، لیکن جس وقت وہ عدالت میں پورے جذبہ محبت کے ساتھ جا کر یہ امانت ادا کر دیتا ہے تو زمین کے مظلوم کو تو حق ملتا ہے، لیکن اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، نظام شہادت کی راہ میں کون سی باتیں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ قرآن مجید نے کہا کہ ایک انسان کی ذات ہے کہ جس وقت اس کا اپنا مفاد ہو تو وہ اپنے مفاد کو جس وقت زیر نظر رکھے گا تو وہ قومی امانت میں خیانت کر سکتا ہے۔ تو کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر تمہیں اپنے خلاف بھی صداقت بری گواہی دینی پڑے تو تم اس سے گریز نہ کرو۔ شاید عدالت کی تاریخ میں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کچہری ہے اور حضور کا دربار ہے کہ جہاں گناہ کرنے کے بعد لوگ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اعتراف جرم کیا اور اپنے خلاف گواہ بن گئے۔ یہ پاکیزگی اور طہارت کی رت کس نے قائم کی؟ یہ جان رحمت، جان جمالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ دوسری چیز جو رکاوٹ بن سکتی ہے وہ والدین ہیں کہ انسان کے سامنے والد ہو یا اس کی والدہ ہو لیکن وہ حق کا ریپ بن جائے اور اس کو پریزنٹ کرے، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن قرآن اس کا حوصلہ دیتا ہے۔ پھر والاقربین کا لفظ استعمال ہوا۔ اقربین میں رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، وہ چیزیں جو راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کی پرواہ نہ کرو اور شہادتیں ادا کرو۔ ناظرین، ان یکن غنیا او فقیرا، ایک اگلا مرحلہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ بعض اوقات جس کے خلاف آپ کو گواہی دینی پڑتی ہے وہ دولت مند ہوتا ہے، وہ اثر رسوخ کا مالک ہوتا ہے، وہ وسیع ثروت اپنے پاس رکھتا ہے، تو وہ کسی بھی طریقے سے گواہ کو اپنی منزل سے پھیر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، ایک طرف دولت مند آدمی ہے جس کے خلاف تم نے گواہی دینی ہے اور اگر وہ پریشر میں لائے تو دیکھو اللہ ہے جو تمہارا پشت بنا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم یہ گواہی بھی دینی پڑے تو دے دو۔ اس کے بعد جذبات کا ایک مسئلہ ہے کہ غریب آدمی ہو، فقیر ہو تو انسان ترس کھا جاتا ہے اور ترس کھا کے وہ اس کے جرم کا ہم نوا ہو جاتا ہے اور گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن حکیم نے کیا۔ فاللہ اولیٰ بہما، بڑی شوکت ہے، دبدبہ ہے، بڑی تعلیم ہے، بڑی رہبری ہے قرآن مجید کے ان الفاظ میں کہ اللہ ان دونوں سے بڑھ کر حقدار ہے کہ تم اس کے لیے گواہی دو۔ فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، خواہشات کے غلام بن کر عدل سے نہ منہ موڑو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم انحراف کرو گے یا گواہی کو تبدیل کر دو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام عادل اور نظام انصاف کی برکتیں ہم سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔